دیتا ہوں. اچھا. جو بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, لوگوں نے شاید بالکل آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی, کہ یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نا, یہ بیسیکلی شیخوپورہ جنڈیالہ شیر خان کے رہنے والے ہیں نا, ٹھیک ہے. ان کی ایک ہمشیرہ ہیں زاہدہ بطول صاحبہ, ٹھیک ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ قطر میں رہائش پذیر تھیں, ٹھیک ہے, اور ان دونوں کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی تھی, زاہدہ بطول اور ان کے شوہر کے پاس, ٹھیک ہے, عظمہ بخاری کی بہن جو ہے. اچھا, یہ وہاں پہ بزنس کرتے تھے قطر میں. انہوں نے وہاں پہ سول سٹائل ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک فرم بنائی ہوئی تھی جو بزنس کر رہی تھی, اور ایک بیوٹی سیلون بھی چلا رہی تھیں, لیڈیز کا بیوٹی سیلون چلا رہی تھیں. اچھا, وہ اچھا کاروبار چل رہا تھا. تو وہاں پہ نا یہ ان کو جب جس حساب سے آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی آمدن ہوتی ہے, تو وہاں پہ قطری حکومت جو ہے وہ آپ کو POS دیتی ہے, پوائنٹ آف سیل دیتی ہے, جس پہ آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور آپ کے جو جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس سے منسلکہ بینک میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال تھا. کچھ عرصے کے بعد ان جوڑے کے دل میں لالچ آیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو POS تھا نا, مشین جو تھی نا اپنی ایک, وہ وہاں پہ درجنوں لگی ہوں گی, انہوں نے اپنی مشین جو تھی وہ اس شاپنگ مال پہ, وہاں کے جو جنرل مینیجر تھا, پتہ نہیں وہ پاکستانی تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی جو ذاتی کاروبار کی مشین تھی اس شاپنگ مال میں رکھ دی. اچھا ہے نا قابل یقین حرکت, بڑی بات ہے سر. تو وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا کہ نیچے لکھا ہوا ہے سول سٹائل ٹریڈنگ لکھا ہوتا تھا, کوئی نوٹ ہی نہیں کرتا تھا. ایک مشین ہے 20-25 دوسری چل رہی ہوں گی, تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کچھ عرصے بعد جناب والی پتہ چلا کہ یہ تو سول سٹائل ٹریڈنگ ایک بندے نے وہ معاملہ جو ہے وہ اتھارٹیز کے علم میں لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. وہ جناب علی انہوں نے انکوائری شروع کی. جب انکوائری شروع کی تو زاہدہ بطول صاحبہ کے جو ہسبینڈ تھے جو برٹش نیشنل ہیں, زاہدہ صاحبہ بھی غالباً برٹش نیشنل ہی تھیں, تو انہوں نے راتوں رات وہ کوئی ان کے اکاؤنٹ میں اس مشین کے ذریعے کوئی 2.5-3 ملین ریال آ چکا تھا. اچھا. وہ نکلوایا اور پھر واپس بیک ٹو UK. اوکے. اور یہ جو زاہدہ بطول صاحبہ تھیں یہ دھر لی گئیں, یہ پکڑی گئیں, یہ گرفتار کر لی گئیں. اچھا. ان پر کیس چلا, ان پر باقاعدہ کیس چلا. یہ 2019-20 کی بات ہے, اور ان کو غالباً 3 یا 4 سال کی سزا ہوئی, اور ابھی حال ہی میں یہ ان کی رہائی ہوئی ہے. اور رہائی کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ جو تھا وہ ڈیپورٹ کرنے کا تھا. اس میں انہوں نے جرم سرزد ہوا تھا بہت بڑا, اتنا بڑا تو سیریس جرم تھا. اچھا, اب وہ ڈیپوٹیشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ سے رابطہ کیا. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جی ان کے لیے کچھ کیا جائے. انہوں نے جناب علی یہ پھر وہاں پہ جو اس وقت ان کے سمدی تھے سینیٹر سیف الرحمان صاحب قطر میں, ان سے بات کی. سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں. جب انہوں نے پتہ کیا آگے, تو انہوں نے 2-4 دنوں کے بعد ہی جواب دیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے, آپ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. ہاں, یہ الٹا پڑ سکتا ہے یہاں پہ ان کی سفارش کرنا بھی. تو وہ پھر خاموشی سے اپنی سزا بھگتی ہے. اس کے بعد وہ ڈیپورٹ ہوئی ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں میرا علم جو ہے ناقص ہے, مجھے یقین سے نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کے بعد. لیکن یہ آپ کو پوری میں سٹوری بتا رہا ہوں کہ یہ 2019-20 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. جیل کی سزا کاٹ کے آ رہی ہیں یہ فراڈ کے الزام میں. ان کی بہن, ہاں جی, ان کی بہن زاہدہ بطول صاحبہ, یہ جن کا آپ کو پاسپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, ٹھیک ہے نا. یہ تھا واقعہ. سر عظمہ بخاری کی بات ہو رہی تھی, یہ